السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مومن کی مومن کے ساتھ جو ایک نسبت ہے یا مومن کا مومن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو جو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا غور و فکر کیا؟ مزید کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس کا تعلق عمارت سے کیسے، اس بات کا تعلق عمارت سے کیسے ہوگا؟ یہ گویا کسی کو مورل سپورٹ دینا بھی اس عمارت کو مضبوط کرنا ہے. اوور آل بلڈنگ کو کیا فائدہ ہوگا؟ مثلاً ایک شخص پریزنٹیشن میں گھبرا رہا ہے اور دوسرا اس کو سپورٹ دے رہا ہے، تو اس کو بلڈنگ کی مضبوطی سے کیا تعلق ہے؟ اوور آل ورک کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ہر انڈیویجول امپروو کرے گا، اور جب امپروو کرے گا تو obviously ایک پورا مشن جو ہے یا ایک مقصد جو ہے اس کو سپورٹ ملے گی، اور پھر ایک پورے اسکول کا امیج جو ہے اس کے امپروو ہونے میں مدد ملے گی. اور کیا ہوگا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اینٹ اگر کمزور ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا پوری دیوار پہ اثر پڑتا ہے، اور کچھ نہیں تو خوبصورتی تو خراب ہوتی ہے. تو اگر کچھ لوگ صحیح کام نہیں کرتے تو پھر اس سے ایک پورے ادارے کا امیج خراب ہوتا ہے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ٹریک پر رکھیں، تھام کے رکھیں، پکڑ کر رکھیں. یعنی مورل سپورٹ سے آپ دوسرے کو گرنے سے بچا لیتے ہیں، اور جب ایک ایک اینٹ اپنی جگہ پہ رہتی ہے اور اس اسٹرکچر کا حصہ بنتی جاتی ہے تو پھر وہ اوور آل ساری مضبوطی پر اثر انداز ہوتی. یعنی انگلیاں جو ہیں وہ ایک طرف سے نہیں جا سکتی دوسرے، اگر دوسرے نے مٹھی بند کی ہوئی ہے دوسرے ہاتھ نے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں کہاں سے جائیں گی؟ تو باہم مضبوط دیوار بننے کے لیے دو طرفہ تعاون ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر اس کو اندر جانا ہے تو اس کو بھی راستہ دینا ہے، پھر وہ اندر جا سکیں گی انگلیاں. تو جیسے پچھلی مثال میں تھا آئینہ، تو آئینہ بھی دو طرفہ مثال ہے، اور عمارت کی مثال اور انگلیوں کی مثال جو یہ بھی دو طرفہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک ہر شخص اپنی رسپانسبلٹی نہ لے، اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہ کرے، اپنا رول پلے نہ کرے، اس وقت تک وہ دوسرے کو بھی موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنا رول پلے کر سکے. تو تعلقات کی خوبصورتی اور تعلقات کی بنیاد صرف یک طرفہ بہتری پر مبنی نہیں ہوتی، یا یک طرفہ طور پر نہیں ہو سکتی جب تک کہ دونوں جانب سے تعاون نہ ہو. یہ انہوں نے کچھ ریسرچ کر کے ایک اچھے ریلیشن شپس کے بارے میں کچھ چیزیں، ایک آرٹیکل سا بھیجا ہے، 5 ایکشنز فار سکسیسفل ریلیشن شپ. تو دیکھتے ہیں کہ وہ 5 ایکشنز کیا ہیں، کہ 5 وہ کون سی چیزیں ہیں، یہ اصول ہیں جو مددگار ہو سکتے ہیں اچھے ریلیشن شپ میں. 5 actions for successful relationships. Margaret Paul, PhD. People that have good relationships are not just lucky. Successful, loving relationships do not just happen. The people that have loving relationships are taking specific actions that people in unsuccessful relationships are not taking. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ اچھے ریلیشن شپس خود بخود ہی نہیں ہو جاتے. It doesn't just happen. بلکہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. جیسے ابھی یہ بات ہوئی نا کہ ایک طرف کی انگلیاں دوسری طرف جاتی ہیں تو دوسری طرف کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ان کو بنانا پڑتا ہے. تعلقات ایسی چیز ہیں جن کو کوشش سے اچھا کیا جاتا ہے، خود بخود نہیں ہو جاتے. Action 1. Kindness to self and other. Think for a moment about how you go through your day. Are you focused on what you don't like in yourself or others? Do you spend much of your thinking time judging yourself or others? Or do you make the spiritual attribute of kindness to yourself and others, including others, your highest priority? People in successful relationships treat themselves and others with kindness. Kind words, kind actions, kind looks, kind listening, and kind thoughts. کیا چیزیں ہیں 5 کائنڈنس کی؟ کائنڈ ورڈز. ایک اپنے پورے دن کے جو اسکیڈول ہے اس پہ غور کریں کہ آپ کیا یہ 5 کائنڈنس کے ایکٹس کرتے ہیں، کیونکہ اس پر انحصار ہے اچھے تعلقات کا. کائنڈ ورڈز، الفاظ کا انتخاب، یعنی مہربانی والے. مہربانی
الفاظ میں، دوسرے ایکشنز، معاملے میں، رویے میں. کائنڈ لکس دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کسی سے نظریں ملائیں نہ یا گھور کے دیکھیں یا غصے سے دیکھیں تو آپ کے اچھے الفاظ بھی فائدہ نہیں دیں گے. اور کائنڈ لسننگ، بھرپور توجہ سے سننا، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اگر وہ کہہ نہیں پا رہا تو بھی کوشش کریں سننے کی. کائنڈ تھاٹس، کیونکہ اگر دل میں کسی کے لیے مہربانی کے جذبات اٹھیں گے تو باقی تمام چیزوں میں خود بخود مہربانی شامل ہو جائے گی. It is far more important to them to be kind than to try to control others with anger, judgment, criticism, irritation, blame, resistance or withdrawal. عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دبا کر یا دھمکی دے کے یا لاؤڈ بول کے یا غصہ کر کے چپ کرا دیں اور ان سے اپنی منمانی کا کام کروا لیں، جبکہ ایسا کرنا وقتی طور پہ تو فائدہ دیتا ہے لیکن ان دا لانگ رن آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل نہیں سکتے. انسان کی دن بھر کی محنت ضائع ہو سکتی ہے اگر وہ اینڈ آف دا ڈے اپنے کیے پر احسان جتا دے اور غصے کے چند بول دے. Action 2. Personal responsibility for feelings. People in loving relationships do not make others responsible for their feelings. When they feel angry, hurt, anxious, depressed, resentful, irritated, guilty or shame, they look within at their own thoughts and behavior that may be causing their painful feelings. عام طور پہ جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں تو فوراً بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، غلطی دوسرے میں ڈھونڈتے ہیں، یا اریٹیٹ ہوتے ہیں تو ہم فوراً باہر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر نہیں دوسری طرف کیا مشکل ہے. اس کی بجائے کیا دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم وہ خود ہی تو نہیں جو دوسروں کو بھی پرووک کر رہے ہوں کچھ ایسا کرنے پر کہ وہ پھر اس کا ریئیکشن ہو رہا ہو ہمیں مزید ہرٹ کرنے کے لیے. They do not see themselves as victims of others' choices. Rather, they learn how to manage their own feelings without dumping their upset on others. بعض اوقات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ دوسروں پر غصہ اتارنے لگتے جن کا اس کام میں کوئی قصور ہی نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں کسی نے اریٹیٹ کیا، اس پہ ہمارا بس نہیں چلا، اب وہ کسی اور پہ جا کے ہم فرسٹریشن نکالیں گے. مثلاً آپ کو کسی کے ساتھ تو میں ہو گئی غلط بات، اب اس کو وہیں ختم کر کے آگے چلیں. اچھا ہم وہ غصے میں بھرے ہوئے چل پڑتے ہیں، اب راستے میں جو ملا وہ ہمارے غضب کا بے وجہ شکار ہوا. اب جب وہ غضب کا شکار ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آگے سے کیا ریئیکٹ کرے گا؟ اس کو پتہ بھی نہیں کہ پیچھے کیا، اس غریب کو کیا خبر باہر کیا ہوا. اب وہ اپنی جگہ حیران پریشان ہے کہ یہاں کیا مسئلہ ہے. تو بہت سے لوگ صرف اس لیے اچھے تعلقات بنا نہیں پاتے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کرتے اور اپنے غیظ و غضب اور پریشانی اور اریٹیشن کو وہیں تک نہیں رکھتے جہاں سے ان کا تعلق ہے، اسے وہ کیری کرتے ہیں. اور جب وہ کیری کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہر ایک پہ پڑتے ہیں اور سب لوگ پھر ان لوگوں سے تنگ ہونے لگتے ہیں. When they can't manage their own feelings, they get the help they need rather than dump anger, blame, anxiety or depression onto others. Action 3. Organizational responsibility. People in successful relationships take responsibility for managing their time and space in ways that work for themselves and their partner. They make sure they have enough time with each other to talk, learn and resolve conflict. They make sure they have time with children, time for chores, time for work and time for relaxation. They take care of their mutual living spaces in ways that respect each other's needs. تو اس میں کیا چیز اہم ہے؟ نمبر 1، کام کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. بعض اوقات ہم کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، یا ہم سوچتے ہی نہیں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں، یا یہ کیسے فیل کر رہے ہیں، یا یہ کیسے سوچ رہے ہیں. ہم جس دنیا میں مگن ہوتے ہیں اسی میں ہی اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں اور آس پاس کو بھول جاتے ہیں. اس سے بھی پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی ضروریات کی تو خبر ہوتی ہے کہ ہمارا کام ہوا یا نہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کی بھی کوئی ضروریات ہم نے پوری کی ہیں یا نہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ شوہر بیوی کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کا ہے، دوستوں کا ہے، کوئی بھی، تو اس میں عموماً ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ دوسرے نے ہمارا کیا حق نہیں دیا، یا وہ ہمارے لیے کیئرنگ نہیں، یا لونگ نہیں، یا وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا تھا اور دوسرے کے جذبات، احساسات اور ضروریات کا خیال رکھنا ہے. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے، دونوں طرف سے انگلیاں ایک دوسرے کے اندر جائیں گی تو بات بنے.